آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل دبی آواز میں۔ اس وقت میں جھارکھنڈ کے پاکڑ ضلع میں استھت آنجنا گاؤں میں اپستھت ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مدرسہ ہے، مرکز السلام للتوعیہ الاسلامیہ بی آنجنا۔ تو یہاں پہ یہ مدرسہ قائم ہے۔ اس وقت میں جو استھتی دیکھ رہا ہوں آس پاس کہیں نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں، اس مہینے میں چھٹی اکثر جو ہے مدارس ہو جاتی ہیں، لیکن اس مدرسے میں میں نے دیکھا کہ چھٹی نہیں ہوئی ہے، کچھ طلبہ یہاں پہ گھوم پھر رہے تھے۔ تو میں شیخ کو پوچھنا چاہوں گا جو کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، اس مدرسے کے پرنسپل مولانا ثناء اللہ حقانی صاحب ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیں مولانا شفیق العالم سلفی صاحب، اور ان کے ساتھ یہ یہاں کے استاذ بھی ہیں، اور سر آپ کا نام؟ روشن حبیب سلفی۔ تو ان کے ساتھ چلیے تھوڑا سا مختصر میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ شیخ شروعات آپ سے ہی، سر آپ کا نام تھوڑا سا مختصر؟ میرا نام ثناء اللہ حقانی، میں اس مدرسہ کا بانی ہوں اور پرنسپل کی حیثیت سے ابھی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ جی میرا سوال سر، اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر مدرسے میں جو ہے چھٹی ہو گئی ہے، آپ کے مدرسے میں کچھ طلبہ اس وقت بھی ہیں، گھوم پھر رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چھٹی کے موقع پہ بہت سارے بچے جو ہے رمضان کی چھٹی میں گھر آ کر بگڑ جاتے ہیں اور ایسے ہی بے مقصد کی زندگی گزارتے ہیں، ٹائم برباد ہوتا ہے۔ اور ایک جو فن ہے علم قرات اور علم تجوید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، تو میں نے اس کو موقع سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر اس کورس کو چالو کیا کہ اس فن کی بہت ضرورت ہے۔ اس موقع پہ 3 سالہ کورس کر لے اور 3 رمضان کے بعد ان کو سند دی جائے گی۔ تو جو مدرسے میں پڑھتے ہیں جو بچے، چاہے حفظ کرتے ہیں یا 10 میں پڑھتے ہیں، تو اس اوقات فارغہ مان لیجیے، ہاں اس میں یہ بھی کورس ہو جائے اور یہ دیکھا دیکھی علاقے کے بھی اور دیگر مدارس اس کو چالو کرے، اچھی چیز ہے، لوگ بھی اس کو آگے بڑھائے، تاکہ ایک جو ہم پر الزام ہے کہ اہل حدیث علماء کرام کے جو مخارج اور صفات اس میں بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ایسے تو بہت سارے غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن یہی کہتے ہیں ان کا قرآن بھی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کو صحیح سے پڑھ سکے اس لیے ہم نے اس کورس کا آغاز کیا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا قرآن کریم سے ایک آیت کی تلاوت کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، مخرج کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے۔ اسی مقصد سے انہوں نے رمضان کے مہینے میں جو چھٹی کا سمے ہوتا ہے، اس سمے انہوں نے یہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آس پاس کے طلباء کو یہ موقع دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ 3 سال میں یہ کورس پورا ہو جائے گا، یعنی ہر سال صرف رمضان کے مہینے میں یہ کورس جو ہے پڑھایا جائے گا، ہے نا؟ تو اس میں کس طرح کا کیا سچویشن رکھے ہیں؟ اس میں بھرتی فی کتنی ہے اور کس طرح سے سرٹیفکیٹ ملے گی؟ کیا کچھ پروسیس ہے؟ پروسیس ہے کتنا ہے؟ مطبق اور مطبق چارج وغیرہ تو سب تو فری ہے، لیکن صرف اس فن کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 1000 روپیہ رکھے ہیں، 600 روپیہ مطبق چارج اور 400 روپیہ داخلہ فیس، بس اتنا ہی، تاکہ اس کی قدر کرے، اور نہ اسے تو خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ تو 1000 ہے، اس میں سے بورڈنگ کا خرچ اور داخلہ فیس، تو ایڈمیشن فی 400 اور بورڈنگ خرچ جو ہے صرف 600، تو یہ ٹوٹل ملا کے 1000۔ تو شیخ سے میں پوچھنا چاہوں گا، شیخ اس طرح سے مولانا ثناء اللہ حقانی نے اس طرح سے اس کورس کا آغاز ہمارے علاقے میں شاید پہلی بار کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کورس ضروری تھا اور اس میں آس پاس کے طلباء کے لیے کتنا فائدہ ہے، کتنا مفید ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہاں کے بانی حضرت مولانا ثناء اللہ حقانی صاحب نے جو ایک فن کو یا 2 فن کو یعنی قرات اور تجوید کو، یعنی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے، ایسے قدم ہمارے اس زمانے میں، یعنی سمجھ لیجئے کہ پچھلے دنوں سے لے کر آج تک کسی نے قدم نہیں اٹھائی۔ تو میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور دھنیواد کہتا ہوں کہ شیخ کو اللہ رب العالمین اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ایک لخت جگر نور نظر میرا بیٹا ہے جس کا نام ذبیح اللہ حقانی نعمانی، یہ یہاں کے مدرس ہیں۔ تو سب سے
बेहतर और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इलाके को हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि ऐसा कदम किसी ने नहीं उठाया, और ये औकात को, तलबा के औकात को बिल्कुल 2 महीने तक लगातार बर्बाद करता चला। तो इन औकात की कदर समझते हुए कारी साहब ने, यानी कारी ज़बीहुल्लाह हक्कानी ने भी ये कदम उठाई और इसको पेश रखा, और दोनों ने मिलजुल करके इस काम को, इसकी अहमियत को समझते हुए उन्होंने सारे इलाके को ये पैगाम पहुंचाना चाहा कि देखिए, हम आप लोगों की तरह नहीं है, हम बच्चों को बैठने नहीं, ऐसे बैठे बैठे औकात को ज़ाय करने नहीं देंगे, बल्कि एक अहम जो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, उस अहम मकसद तक हम उनको पहुंचा के छोड़ेंगे। और इसका कोर्स इन टोटल यानी 3 सालों में, यानी 3 रमजान में इसको तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कोशिश की। और उसके बाद ही फरागत के बाद, यानी 3 रमजान में, 3 साल 3 रमजान में, यानी फुर्सत वक्तों में इसको काम में लगाकर जो है फरागत सनद दे करके उनको अपने इलाके में फायज याफ्ता बनाएंगे। ये उनकी कदम है, तो मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया सर। तो शेख है, इस वक्त आपके पास कहाँ कहाँ से बच्चे आए हुए हैं? अभी हैं मालदा के हैं। मालदा से भी आए? हाँ, उसके बाद है बहरमपुर के हैं, और अगल बगल के हैं, सिंहड्डा है, उधर के भी है, मनीरामपुर के हैं, नयाजना के हैं, चांदनगर के हैं, और इधर जो है लालगोला साइड के हैं। कुल 42 बच्चे हैं अभी। ठीक है, तो मजीद हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इस मदरसे को लेके। इस वक्त मैं इस मदरसे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इस मदरसे के बारे में कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ इस कोर्स की अगर बात की जाए तो मौलाना सनाउल्लाह हक्कानी साहब ने इस कोर्स का आगाज़ इस इलाके में पहली बार मेरे ख्याल से किया है। आप लोगों को ये इस कोर्स को आगाज करते हुए कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। और इस वक्त पूरे रमजान महीने में इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मकसद है, मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली कि इन्होंने जो कहा कि छुट्टी के औकात में, जो फारिग टाइम में इस वक्त बच्चे खेल कूद में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, तो क्यों ना हम इस वक्त को काम में लगाए और जो औकात है उस औकात को एक कोर्स में तब्दील कर दे। इसी उद्देश्य से इन्होंने एक कोर्स का आगाज इस इलाके में किया है पहली बार। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आसपास के हमारे जो तलबा है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनको पता चले, और अगर वो इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो आके इसमें एडमिशन ले। जैसा कि उन्होंने बताया कि टोटल खर्च जो है 1 महीने का 1000 का खर्चा इसमें होगा। 3 साल कोर्स है, 3 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। धन्यवाद। बाकी हम इस मदरसे के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे बाद में। अस्सलामु अलैकुम।